دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تاخیر دیکھوں گا۔ دل کا اجڑا چمن ہو پھر آباد، کوئی ایسی ہوا چلا یا رب، کوئی ایسی ہوا چلا یا رب۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ عز و جل کے محبوب، دانۂ غیوب، منزہ عن العیوب، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مشک بار ہے، جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالی اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ، استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اللہ عز و جل کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کے لیے مدنی چینل کا یہ سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہوں گے۔ آپ بھی چاہیں تو ہمارے سلسلے میں شامل ہو سکتے ہیں فون کال کر کے۔ اگر آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی لاحق ہے، کوئی بیماری ہے، تنگ دستی ہے، بے روزگاری ہے، گھریلو ناچاقی ہے، بے اولادی ہے، تو آپ کال کیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو آپ کے مسائل کا حل بصورت آیات قرآنی و قرآنی دعاؤں، احادیث طیبہ، صحابہ کرام علیہم الرضوان کے فرامین، بزرگان دین رحمہم اللہ المبین، اور 15ویں صدی کی عظیم علمی و روحانی شخصیت میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ کے عطا کردہ اوراد اطاریہ کی روشنی میں پیش کرنے کی سعی کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اگر آپ استخارہ کروانا چاہ رہے ہیں تو بھی مرحبا، آپ استخارے کے لیے بھی کال کر سکتے ہیں۔ استخارے کے لیے ہمارے چند ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، اپنا یا جس کا بھی استخارہ کروانا ہے اس کا نام، اس کی والدہ کا نام بتانا ہوتا ہے، مسئلہ بیان فرمائیے، اور ساتھ ساتھ ان کلمات کا اضافہ بھی کر دیجئے کہ اس کا استخارہ کرتے ہیں، تو انشاءاللہ عز و جل استخارہ بھی کر دیا جائے گا۔ ساتھ ہی ساتھ ہمارے پاس آپ کے ایس ایم ایس بھی تشریف لا رہے ہیں، آپ کے ایس ایم ایس کے ذریعے آپ کے پوچھے گئے سوالات کو بھی ہم اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں اور اس کا روحانی علاج عرض کرتے ہیں۔ اگر بالفرض آپ کا ہم سے رابطہ نہیں ہو پا رہا، کال نہیں مل پا رہی، یا کسی ایسے علاقے میں موجود ہیں جہاں سے آپ کال ملا نہیں سکتے، تو آپ ہمارے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawat-islami.net کے ہوم پیج پر رابطہ فرما لیجئے۔ اس پر بھی ہمارے روحانی علاج کی سروس موجود ہے۔ جب آپ اس روحانی علاج کی سروس کو کلک کریں گے، آپ کے سامنے چند آپشنز آ جائیں گے، تو استخارہ وایا ای میل یا تعویذات عطاریہ حاصل کرنے کے لیے الگ آپشن ہوگا، امیر اہل سنت کے ذریعے سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ عطاریہ میں داخل ہونے کا بھی آپشن ہے، ساتھ ہی ساتھ کارڈ بھی آپ کروا سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ عز و جل بذریعہ اس ویب ایڈریس بھی آپ ہم سے رابطہ فرما سکتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آپ کے فون کالز کی طرف بھی بڑھتے ہیں، اور انشاءاللہ عز و جل آپ نے جو ہمیں ایس ایم ایس کیے ہیں اپنے مسائل، اپنے پریشانیوں کے حوالے سے، ان کا بھی آپ کو روحانی علاج ہم عرض کرتے ہیں۔ جی کالز چلا دیجیے۔ بخت بی بی، گلشن بی بی، کوئی جنات کا مسئلہ ہے جی۔ بخت بی بی بنت گلشن بی بی، جنات کا مسئلہ ہے جی، ابھی ان کا روحانی علاج ہم عرض کرتے ہیں جنات کے اثرات کے حوالے سے۔ مزید کال چلائیے۔ ہم 5 بہن بھائی ہیں، پہلی کی شادی کر رہے ہیں تو اس میں رکاوٹیں بہت ہیں۔ سسٹر کا نام ہے زیگم بختاور اور والدہ کا نام ہے طاہرہ۔ اچھا جی، غالباً آپ استخارہ کروانا چاہ رہے ہیں تو ہم استخارہ کر دیتے ہیں رکاوٹوں کے حوالے سے اور اس کا
روحانی علاج بھی عرض کر دیتے ہیں کہ اس کی رکاوٹیں دور ہو جائیں. مزید کال چلائیے. میرا نام اویس اتاری ہے. میرا سوال یہ ہے کہ کچھ عرصے سے میرا بھائی کافی تکالیف میں مبتلا ہے، برائے مدینہ کوئی وظیفہ ارشاد فرما دے. اچھا جی، بھائی آپ کے تکالیف میں مبتلا ہے، وہ اس بھائی بھی آپ کو اس کا روحانی علاج عرض کرتے ہیں، اور آپ کے توسط سے مدنی چینل کے دیگر ناظرین بھی اس روحانی علاج پر عمل کر سکتے ہیں. جی مزید کال چلا دیجیے. حضرت میرے بچوں کی امی کی کمر میں اور پاؤں میں بہت شدید درد ہوتا ہے، روحانی علاج بھی تجویز فرما دیجیے. ابھی عرض کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل. مزید کال چلائیے. میرا نام ملک اقبال ہے، میری والدہ کا نام نذیرہ بی بی ہے جی. میرے کاروبار میں بہت رکاوٹ ہے، کاروبار میں پیسے ڈالتا ہوں پھر کاروبار ختم ہو جاتا ہے. کاروباری رکاوٹوں کا روحانی علاج ابھی عرض کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل. بڑھتے ہیں آپ کے جوابات کی طرف. انشاءاللہ عز و جل آپ کے استخارے بھی کیے جائیں گے اور آپ کو روحانی علاج بھی عرض کیے جائیں گے. جن کے استخارے کیے جا رہے ہیں آپ اس دوران بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں درود و سلام کے نذرانے پیش فرماتے رہیے. اور جن عیسائی بھائیوں نے ہم سے روحانی علاج مانگے، آپ اپنے ساتھ قلم اور کاغذ رکھیے. اس روایت قید العلم بالکتابہ، یعنی علم کو لکھ کر قید کر لو. تو اس پر عمل کی نیت سے ثواب کمانے کے لیے آپ اپنے ساتھ قلم اور کاغذ بھی رکھیے، اور جو آپ کو روحانی علاج بتائے جائیں آپ ان کو لکھتے بھی جائیے. جی سب سے پہلی کال تھی ہماری بخت بی بی. ان پر اثرات کے معاملات ہیں، تو اس کا کوئی روحانی علاج کہ ان کے اثرات ختم ہو جائیں. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کی والدوں کو شفائے کاملہ عاجلہ اور صحت نافیہ عطا فرمائے، اور آصف سے انہیں جلد نجات عطا فرمائے. انہیں چاہیے کہ اللہ عز و جل کے یہ صفاتی نام یا اللہ یا حی یا قیوم، یا اللہ یا حی یا قیوم، جی یا اللہ یا حی یا قیوم کا آصف زدہ با کثرت ورد کرتا رہے. اچھا جی. تو انشاءاللہ عز و جل آصف جو ہے وہ جاتا رہے گا، اور یہ ورد ان کو مل جائے گا میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے رسالے بیمار عابد کے صفحہ نمبر 27 پر. ٹھیک ہے. اچھا، ایک اسلام بھائی ہیں جنہوں نے اپنے بھائی کے حوالے سے بتا رہے تھے وہ اس بھائی کہ بہت تکلیفوں میں، تو ایسا کوئی روحانی علاج جیسے ان کی تکلیفیں رفع ہو جائیں. اللہ عز و جل ان کی تکالیف دور فرمائے. انہیں چاہیے کہ روزانہ 100 مرتبہ اللہ عز و جل کا یہ صفاتی نام یا قہارو یا قہر یا قہارو 100 مرتبہ پڑھ لیا کریں. انشاءاللہ عز و جل کوئی مصیبت زدہ اس کو پڑھے گا نا تو انشاءاللہ اس کی مصیبت دور ہوگی، تکلیف دور ہوگی. اچھا ماشاء اللہ. اچھا، یہ مزید ایک عیسائی بھائی آخری کال جن کی تھی فرما رہے کاروباری رکاوٹوں کا، کاروباری پریشانیوں کا معاملات ہیں. انشاءاللہ عز و جل عرض کرتا ہوں اللہ پاک سے دعا ہے کہ ان کے رزق میں برکت ہو، ان کے کاروبار میں جو بھی پریشانی ہے وہ دور ہو. انہیں چاہیے کہ روزانہ کسی بھی وقت میرے شیخ طریقہ امیر سنت کے ماہ ناستعلیف مدنی پنصورہ کے صفحہ نمبر 249 پیج نمبر 249 پر یہ روحانی علاج موجود ہے. یا باسطو یا باسطو یا باسطو، یہ جو کوئی 40 بار پڑھ لیا کرے انشاءاللہ عز و جل خلق سے بے پرواہ ہو جائے گا. ماشاء اللہ، بہت پیارا ہوا. اچھا، یہ عموماً ٹانگوں اور کمر کی تکالیف میں ایک تعداد ہے جو مبتلا ہے. جی جی. کمر میں درد رہتا ہے، ٹانگوں میں درد رہتا ہے، گھٹنے درد کرتے ہیں، تو اس کا کوئی آسان سا روحانی علاج جو کرتے رہے کمر ٹانگوں کی تکلیف میں ان کو افاقہ ہو. جی جی. مختلف اوقات میں ان کو چاہیے کہ اس اللہ عز و جل کے صفاتی نام جی یا مغنی یا مغنی یہ صرف ایک مرتبہ پڑھیں اول آخر درود شریف کے ساتھ، اور اپنے ہاتھوں پر دم کر کے اس جگہ پر پھیر لیں جہاں پہ بھی تکلیف ہے وہاں پھیر لیں تو انشاءاللہ عز و جل وہ درد میں افاقہ محسوس. انشاءاللہ. اچھا، ایک ایس ایم ایس بھی ہے ان کا، ابھی پہلے استخارہ کا جواب لے لیتے ہیں پھر اس کا روحانی علاج. یہ فرما رہے ہیں نعمان، اچھا محمد بلال نعمان بھائی، یہ کہہ رہے ہیں ٹوٹی ہوئی ہڈی کا روحانی علاج انشاءاللہ عنایت فرما دیں. تو انشاءاللہ عز و جل نعمان بھائی جنہوں نے ہمیں یہ ایس ایم ایس کیا ہے، آپ کو ہڈی ٹوٹ جائے تو کیا وہ عمل کرتے ہیں وہ انشاءاللہ عز و جل ہم ابھی آپ کو عرض کرتے ہیں. جی آئے استخارے کے جوابات کی طرف بڑھتے ہیں. جی ہمارے سائیں بھائی ہیں زیغم جنہوں نے اپنی ہمشیرہ کے حوالے سے بتایا کہ ان کے شادی میں اور جو ان کے معاملات ہیں اس میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، تو کیا استخارے میں اشارہ آیا؟ جی ان کے بہن کے استخارے کیا ہے، استخارے میں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، وقتی طور پر آزمائشوں کا معاملہ آ رہا ہے. اس حوالے سے میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہم عالیہ کا رسالہ ہے مینڈک سوار بچھو، اس کے صفحہ نمبر 24 پر امیر علیہ سنت نے ایک وظیفہ تحریر فرمایا ہے کہ لڑکی یا لڑکے کے رشتے میں رکاوٹ ہو یا اس میں بندش کا شبہ ہو تو روزانہ بعد نماز فجر باوضو ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ التین جی یہ 60 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل 40 دن کے اندر کام ہو جائے گا.
انشاءاللہ عز و جل۔ یہ ہمارے سائیں بھائی محمد بلال نعمان بھائی فرما رہے ٹوٹی ہوئی ہڈی کا کوئی روحانی علاج نہ فرمائیں۔ بڑی تکلیف والی بات ہے کہ ہڈی جو ہے نا ٹوٹ جانا، جی۔ اللہ عز و جل کرم فرمائے اور ان کی ٹوٹی ہوئی ہڈی جو ہے وہ جڑ جائے۔ میرے شیخ طریقت امیر سنت کی مایہ ناز تالیف گھریلو علاج کے صفحہ نمبر 84 پیج نمبر 84 پر یہ روحانی علاج ہے، اس کو آپ سماعت فرمائیے۔ بہت پیارا روحانی علاج ہے۔ قرآن پاک کی آیت سورہ توبہ آیت نمبر 129 اور پارہ 11 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ یہ قرآن پاک کی آیت 3 دن تک اول و آخر درود شریف کے ساتھ ایک ایک بار پڑھ کر یا بار بار پڑھ کر دم کیجئے، انشاءاللہ عز و جل ٹوٹی یا پھٹی ہوئی ہڈی جڑ جائے گی انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ۔ بلال نعمان بھائی آپ نے ٹوٹی ہڈی جڑ جائے اس کا روحانی علاج سماعت فرمایا۔ ایک عملی علاج بھی آپ کو عرض کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ بزرگان دین رحمہم اللہ المبین سے یہ عمل حاصل ہوا ہے کہ جو ہر وقت اپنے پاس مسواک رکھا کرے گا، مسواک شریف جو اپنے پاس رکھا کرے، اگر خدا نخواستہ اس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی حادثہ یا کوئی ایسا انسیڈنٹ اگر رونما ہو جائے تو انشاءاللہ عز و جل اس کی ہڈی ٹوٹنے سے محفوظ رہے گی۔ سبحان اللہ۔ تو آپ بھی اور مدنی چینل کے دیگر ناظرین بھی یہ مسواک شریف ہر وقت اپنے ساتھ رکھا کریں، اور کیا ہی خوب سینے سے لگی ہو، اور ہر نماز سے قبل جب وضو کریں تو مسواک سے ہم اپنے دانتوں کو برکت دے دیا کریں، ہمارے دانت پر مسواک شریف کی برکتیں حاصل کر لیا کریں، اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ مکتبۃ المدینہ سے حاصل فرمائیے مسواک کے فضائل۔ تو انشاءاللہ عز و جل اس رسالے میں مسواک کی بہت ساری برکتیں، بہت ساری فضیلتیں اس میں لکھی ہوئی ہیں، انشاءاللہ عز و جل پڑھیں گے تو مسواک شریف کرنے کا جذبہ بیدار ہوگا، اور ساتھ ساتھ کوشش کریں اس کے اس کا تقسیم رسائل کا بھی سلسلہ کیجیے۔ مکتبۃ المدینہ سے زیادہ تعداد میں آپ مسواک شریف کے فضائل والا رسالہ حاصل فرمائیے اور اسے آپ تقسیم بھی فرمائیے۔ اور مزید بھی چند ہمارے پاس یہ SMS آ رہے ہیں، یہ فرما رہے ہیں کہ ہمیں کرایہ کا گھر مل جائے، کوئی روحانی علاج بتا دیں، اللہ تعالیٰ ایسے اسباب کر دے کہ ان کو ذاتی مکان ہی حاصل ہو جائے۔ فی الحال تو ایک کرائے کے گھر کے لیے یہ روحانی علاج مانگ رہے ہیں، اللہ عز و جل کرم تو فرمائے، ان کو کرایہ کا گھر بھی مل جائے، ان کو ذاتی مکان بھی مل جائے۔ اللہ پاک ان کا ذاتی مکان انہیں مل جائے اور ان کو جلد از جلد کرائے کا مکان مل جائے۔ اس کے لیے انہیں چاہیے کہ اللہ عز و جل کا یہ صفاتی نام یا متعالی، کیونکہ یہ ایک مشکل کے اندر مبتلا ہیں، آپ کی یہ مشکل حل ہو جائے، مشکلات دور ہو جائیں، آپ اس ازمائش سے نکل جائیں، تو کثرت کے ساتھ یا متعالی کا ورد کرتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے آپ کو جلد گھر مل جائے گا۔ آمین آمین۔ اچھا، ایک عیسائی بہن ہے، یہ فرما رہی ہیں کہ میسج کیا انہوں نے، جی۔ دعوت اسلام کے ہفتہ وار اجتماع میں جانے کا بہت دل ہوتا ہے لیکن ترکیب نہیں بن پاتی، آپ کوئی روحانی علاج بتا دیں۔ ماشاءاللہ ان کا جذبہ 100,000 مرحبا۔ تو کوئی ایسا روحانی علاج کہ ان کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں۔ اللہ عز و جل کرم فرمائے اور ان کے معاملات میں آسانی ہو جائے۔ اس کے لیے انہیں چاہیے کہ یہ ورد ہے، میرے شیخ طریقت امیر سنت کا رسالہ مینڈک سوار بچو، اس میں یہ ورد لکھا ہوا ہے، قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ۔ اس کا ورد چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کرتے رہیے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے آپ کے دیگر جائز معاملات میں بھی آسانی ہوگی انشاءاللہ۔ سوجن کا بھی کوئی روحانی علاج ہے؟ یہ SMS کیا انہوں نے، میرے ناک کی ہڈی میں سوجن ہو جاتی ہے اور ناک سوج جاتی ہے، پلیز روحانی علاج بتا دیں، انشاءاللہ یہ سوجن وغیرہ کے معاملات یہ دور ہو جائیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کی جو سوجن کی تکلیف ہے اس کو دور فرمائے۔ میرے شیخ طریقت امیر سنت کی مایہ ناز تعلیف مدنی پنسورہ میں اس کا بھی روحانی علاج موجود ہے۔ اللہ عز و جل کا یہ صفاتی نام جی۔ یا علیو، یہ 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں، جہاں پہ بھی سوجن ہوگی جسم میں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے وہ سوجن دور ہو جائے گی۔ جیسے کسی اور سے بھی دم کروا کے جی پڑھوا کے دم کروا سکتے کسی اور سے بھی کروا سکتے ہیں، خود بھی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ میٹھے میرے سائیں بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین،
جن کے استخارے کی گئے یہ بات یاد رکھیں کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا اور حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی جانتا ہے۔ جی بڑھتے ہیں آپ کی مزید کالز کی طرف، سنتے ہیں کہ آپ ہم سے کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں اور کیا کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں محمد عارف اطاری، والدہ کا نام محبوب سلطانہ۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایک بیماری ختم ہوتی ہے پھر ایک اور بیماری شروع ہو جاتی ہے، کبھی بخار، نزلہ، یہ کھانسی، یہ ختم ہونے کا نام نہیں لے۔ جی عارف بھائی، ایک کے بعد ایک بیماری، آپ کا استخارہ بھی کرتے ہیں اور روحانی علاج بھی عرض کرتے ہیں۔ مزید کال۔ میرے والد صاحب کا نام فہیم ہے اور ان کی والدہ کا نام نجم النساء ہے۔ ان کے ساتھ کافی پریشانیاں ہیں، کام میں کوئی سیٹنگ نہیں ہے، پریشانیاں ہیں، استخارہ نکال کے دیجیے۔ جی ابھی استخارہ کر کے عرض کرتے ہیں انشاءاللہ۔ مزید کال۔ غلام عباس اور والدہ کا نام ہے سگنا بی بی۔ میرے کاروبار نہیں ہے، پریشانیاں نے بہت زیادہ پریشانی کر دے تھلے آنا گا، کوئی کام نہیں سیدھا ہوں، جب بھی کام کرنا وہی خراب ہو جاتا ہے۔ جی دیکھ لیتے ہیں غلام عباس بھائی، مزید کال چلائیے۔ میرا ندیم احمد نام ہے جی، میرا والدہ کا نام ہے سیدہ بیگم۔ مسئلہ یہ کہ میرے کاروبار میں تھوڑی سی بس رکاوٹ ہے، مطلب جو بھی ہے مطلب کاروبار میں رکاوٹ آئی ہوئی۔ کاروباری رکاوٹ، ابھی آپ کو اس کا روحانی علاج عرض کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اچھا، جن عیسائی بھائیوں نے استخاروں کا فرمایا، آپ کے استخارے کیے جا رہے ہیں۔ اچھا عارف بھائی، آپ کا بھی استخارہ کر کے دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ عز و جل، اور فہیم بھائی آپ کا بھی استخارہ کر کے دیکھ لیتے ہیں، اور غلام عباس بھائی آپ کا بھی استخارہ کرتے ہیں۔ اس دوران آپ بارگاہ رسالت میں درود پاک آپ پیش کیجئے۔ اچھا یہ ندیم احمد بھائی ہیں، جی یہ فرما رہے ہیں کاروباری رکاوٹوں کا کوئی روحانی علاج ہو تو بتائیے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ان کے کاروبار کی رکاوٹ آمین، دور ہو جائے، آمین، اور اللہ پاک ان کی اس مشکلات کو دور فرمائے۔ جی انہیں چاہیے کہ میرے شیخ طریقہ میں سنت کا کی ماہ ناز تعلیف مدنی پنسورہ میں ہی الحمدللہ اس کا روحانی علاج موجود ہے۔ یا حکم یا حکم یا حکم، یہ ہر نماز کے بعد، پانچوں نماز کے بعد 80 مرتبہ 80 ٹائمز اس کو پڑھیں انشاءاللہ عز و جل۔ اس کی برکت سے ان کی جو محتاجگی ہے اور جو پریشانی ہے ان کی اور جو رکاوٹ ہے کاروباری وہ دور ہوگی انشاءاللہ۔ ایک غالباً سائیں بھائی ہیں، بڑی تکلیف میں بیچارے، فرما رہے طبیعت بہت خراب رہتی ہے، زخم بھی ہے اور زخم کی وجہ سے فیور بھی ہو جاتا ہے۔ زخم کافی پرانا ہو گیا ہے، کافی علاج کروایا مگر افاقہ نہیں ہو رہا، کوئی روحانی علاج بتا دیجئے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک انہیں شفا کاملہ، شفا من جانب اللہ، اللہ پاک چاہے گا تو ہی شفا نصیب ہوگی۔ بہرحال اس کا کوئی روحانی علاج ہم ان کو پیش کر دیتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک انہیں شفا کاملہ عاجلہ اور صحت نافیہ عطا فرمائے۔ انہیں چاہیے کہ روزانہ کسی بھی وقت جب چاہیں یہ اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا کبیرو، یا کبیرو، یا کبیرو، یا کبیرو، یہ 9 دفعہ پڑھ کر بیمار پر دم کر دیں یا کسی سے کروا لیں دم نا، تو انشاءاللہ عز و جل صحت یاب ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آپ کے استخاروں کے جوابات سنتے ہیں۔ سب سے پہلے عارف بھائی، آپ نے استخارہ کروایا ہم سے، آپ استخارے کا جواب سماعت فرمائیں۔ جی عارف بھائی کا استخارہ کیا ہے، استخارے میں تو ان کے ساتھ کوئی روحانی مسئلہ نہیں آ رہا، بیماری کا معاملہ آ رہا ہے۔ اس حوالے سے میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہم عالیہ کا رسالہ ہے بیمار عابد، اس کے صفحہ نمبر 37 پر ایک وظیفہ لکھا ہوا ہے کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، جی لا الہ الا اللہ 76 بار 76 بار کاغذ وغیرہ پر لکھ کر یا لکھوا کر آب زمزم شریف سے دھو کر پینے والا انشاءاللہ عز و جل بیماریوں سے محفوظ رہے گا انشاءاللہ عز و جل۔ یہ لکھنے کا جو انداز طریقہ ہے، یہ کسی بھی قلم سے لکھ لیں؟ جی زعفرانی قلم سے لکھ لیں یا زردے کے رنگ سے لکھیں۔ اچھا جی۔ اور اللہ عز و جل، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس میں ذات، اس میں اعظم ہے، اس کا جو ہا ہے اس میں منہ اس کا کھلا رکھے، اس کے لکھنے کی احتیاط یہ رکھے نا۔ جب ہاں مطلب اس کا وہ بعض ہوتے ہیں کہ وہ اس کا جو ہے تو کشادہ نہیں رکھتے اور وہ بند کر دیتے، ہاں کھلا ہوا ہو۔ ہاں کھلا۔ اچھا فہیم بھائی کے کیا استخارے میں اشارہ موصول ہوا؟ جی فہیم بھائی کا استخارہ کیا ہے، استخارے میں تو ان کے ساتھ نظر بد کا معاملہ آ رہا ہے، اچھا کوئی جادو بندش وغیرہ نہیں ہے۔ اس حوالے سے میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہم عالیہ کا رسالہ چڑیا اور اندھا صاحب، اس کے صفحہ نمبر 25
25 پر ایک وظیفہ لکھا ہوا ہے جی کہ یا باسطو یا باسطو 100 بار نماز چاشت کے بعد پڑھ لیجئے، انشاءاللہ عز و جل روزی میں برکت ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا، یہ غلام عباس بھائی ان کا کیا استخارے میں اشارہ آیا؟ یہ غلام عباس بھائی کا استخارہ کیا ہے، ان کے ساتھ وقتی طور پر آزمائش کا معاملہ آ رہا ہے، کوئی اسرار جادو بندش وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے. ان کو چاہیے کہ یہ یا ذل جلال والاکرام یا ذل جلال یا ذل جلال والاکرام 100 بار ہر نماز کے بعد پڑھ کر رزق حلال کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ عز و جل رزق حلال میں برکت ہوگی انشاءاللہ عز و جل. ایک عیسائی بہنیں مرکز الاولیاء لاہور سے یہ پوچھ رہی کہ آنکھوں کے گرد جو سیاہ حلقے ہو جاتے ہیں، جی جی، اسے ختم کرنے کا کوئی روحانی علاج ہے؟ اس کا کوئی علاج بتائیں اگر ہو. اللہ عز و جل انہیں آنکھوں کے اس مرض سے شفا عطا فرمائے. انہیں چاہیے کہ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 مرتبہ پڑھیں اور اپنی انگلیوں پر دم کر کے ان کو آنکھوں پر پھیل لیں. اچھا، تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے آنکھوں کا کیسا ہی مرض ہوگا اس سے شفا حاصل انشاءاللہ عز و جل. میٹھے میٹھے سائیں بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین جن کے استخارے کیے گئے، بالخصوص یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا اور حقیقت حال اللہ تعالی ہی جانتا ہے. مزید کال سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی، تنویر احمد میرا نام ہے، میری والدہ کا نام زبیدہ بی بی ہے. اولاد کے لیے مجھے کوئی روحانی علاج بتا دو. صاحب اولاد ہو جائیں، اس کا روحانی علاج ابھی عرض کرتے ہیں انشاءاللہ. مزید کال چلائیے. سر میرا استخارہ کر دیں. میرا نام محمد اشفاق ہے، میری والدہ کا نام رمضانہ بی بی ہے. سر میرے گھر سے ایک تو بیماری نہیں جا رہی، میں اور میری بیوی زیادہ تر بیماری رہتے ہیں، کبھی کبھار ٹھیک ہوتے ہیں اور پھر بیمار ہو جاتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ میں جہاں بھی کہیں کام کرتا ہوں کسی نہ کسی وجہ سے کام چھوٹ جاتا ہے ہاتھ سے، کوئی نہ کوئی مسئلہ بن جاتا ہے، کوئی بیماری کا مسئلہ بن جائے یا پھر وہاں پہ ناچاکی یہ وہ کسی نہ کسی پرابلم کی وجہ سے کام چھوٹ جاتا ہے. اشفاق بھائی، اللہ تبارک و تعالی آپ کی جملہ مشکلات آسان فرمائے، آپ کے گھر سے غربت، بیماری، ناداری، تنگ دستی کا خاتمہ ہو جائے. اس کا ابھی ہم استخارہ کر کے آپ کو روحانی علاج بھی عرض کرتے ہیں انشاءاللہ. جی، مزید کال چلائیے. ہمارا جو ہے محمد شمیم نام ہے، والدہ کا وحید النساء نام ہے، اور گھر کا استخارہ کرانا ہے. گھر میں مسئلہ یہ ہے کہ گھر میں جو ہے جھگڑے ہوتے ہیں. جی شمیم بھائی، ابھی استخارہ کرتے ہیں، روحانی علاج عرض کرتے ہیں. مزید کال چلائیے. میرا نام غلام صدر ہے، میرا والدہ کا نام نذیرہ ہے. میری شادی کو 10 سال ہو گئے ہیں لیکن اولاد جیسی نعمت سے محروم ہوں، لہذا استخارہ کر کے بتائیے. اور ہاں، میرا طبیعت بھی اکثر ٹھیک نہیں رہتا ہے، تو کائنڈلی اس کے لیے بھی استخارہ کیجیے. جی غلام حیدر بھائی، ابھی استخارہ کر کے آپ کو روحانی علاج عرض کرتے ہیں انشاءاللہ. مزید کال چلائیے. میرا نام مولا بخش ہے اور میں کراچی کا رہنے والا ہوں. میری والدہ کا نام آسما ہے اور میں 5-6 مہینے سے میرے دونوں پیروں میں اور پیڑوں کے نیچے ایسا لگتا ہے کہ جل رہا ہے اور سوئیوں کی طرح پیٹ میں چبھ رہا ہے. میں نے ڈاکٹر سے علاج بھی 6 مہینے سے کروا رہا ہوں، مختلف جگہوں سے MRI وغیرہ سب کروایا، مگر کوئی اس میں رپورٹ میں کوئی کچھ بھی واضح نہیں ہو رہا. سب اوکے کی رپورٹ آ رہی ہے. دونوں پیروں میں آرسی کا جلن ہے اور پیڑوں کے نیچے. شاہ مولا بخش بھائی، استخارہ کر کے آپ کو روحانی علاج عرض کرتے ہیں انشاءاللہ. مزید ایک کال چلا دیجیے. میرا نام محمد لطیف ہے، میری والدہ کا نام گلزار بیگم ہے. میں کہنا چاہتا ہوں کہ میں تقریباً 7-8 سال سے بیرون ملک بھی جا رہا ہوں اور ادھر بھی کوشش کر رہا ہوں جاب کے لیے، لیکن کوئی کامیابی نہیں ہو رہی. تو پلیز مجھے کوئی روحانی علاج بھی بتائیں اور اس کے ساتھ جو ہے نا میرا استخارہ کریں کہ میں بیرون ملک سفر میں کامیابی ہے یا یہاں کچھ کاروبار کر لوں. اچھا جی، بیرون ملک جانا بہتر ہے یا نہیں، اس کا استخارہ بھی کر لیتے ہیں اور آپ کو جلد حلال و آسان ملازمت مل جائے، اس کا آپ کو روحانی علاج بھی عرض کرتے ہیں. جن اسلامی بہنوں نے استخاروں کا فرمایا، آپ استخاروں کے جوابات سماعت فرمائیے. اس دوران آپ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں درود و سلام کے نذرانے پیش فرماتے رہیے. اور جن اسلامی بہنوں نے ہم سے روحانی علاج مانگے، آپ روحانی علاج سن بھی لیجئے بلکہ ان کو نوٹ بھی کر لیجئے. جی تنویر احمد بھائی، یہ اولاد کا روحانی علاج مانگ رہے ہیں کہ صاحب اولاد ہو جائیں. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل انہیں صاحب اولاد فرمائے، آمین. اور اس کے لیے انہیں چاہیے کہ میرے شیخ طریقت امیر سنت کا رسالہ زندہ بیٹی کنویں میں پھینک دی،
کہ صفحہ نمبر 22 پر موجود یہ روحانی علاج آپ کر سکتے ہیں. اللہ عز و جل کا یہ صفاتی نام یا اولو 41 بار روزانہ پڑھیے، انشاء اللہ عز و جل صاحب اولاد ہو جائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک مدنی مشورہ آپ کو یہ بھی ہے کہ آپ کو چاہیے کہ آپ عاشقان رسول کے مدنی قافلے میں سفر کیجیے، ٹھیک ہے نا. مدنی قافلے الحمدللہ ابھی ایک ایونٹس ہوتا ہے جس میں ہمارے پاس چھٹیاں جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہیں، جیسے کہ ابھی اتوار آنے والا ہے فروری میں 3، 4، 5 فروری کو بھی چھٹی ہے اور اتوار کو بھی چھٹی ہے. تو چاہیے کہ مدنی قافلے میں عاشقان رسول کے ساتھ سفر کریں اور وہاں جا کر دعا کریں. اللہ عز و جل کی راہ میں سفر کریں گے اور وہاں جا کر دعا کریں گے، اس کی برکت سے آپ کی یہ جو اولاد نہیں ہے انشاءاللہ عز و جل اس سفر کی برکت سے اولاد بھی نصیب ہوگی اور دیگر پریشانیاں بھی. آپ نے ایک وظیفہ بتایا، رسالہ زندہ بیٹی کنویں میں پھینک دی. بہت سو نے یہ رسالہ شاید پڑھا بھی نہ ہو، جی تو نام سن کر تھوڑا چونکتے ہوں گے. صحیح زندہ بیٹی کنویں میں پھینک دی، یہ بھلا کیسا نام ہوا رسالے کا؟ تو اس کا کیا پس منظر ہے، کیا اس کا بیک گراؤنڈ ہے اس نام کا اور اس رسالے کا؟ اس رسالے میں ایک روایت موجود ہے. ارے واہ، اس رسالے کی آپ زیارت بھی کر لیں، ہے نا. کتنا پیارا رسالہ ہے، خوبصورت رسالہ ہے، مگر اس میں بیٹی کے حوالے سے ماشاء اللہ بہت سارے فضائل ہیں. اور بیٹی جو ہے اللہ عز و جل کی بہت بڑی رحمت ہے، بے شک. اور رحمت جو ہے نا اس کی برکتیں ہوتی ہیں. جی. تو اس حوالے سے اس کے اندر فضائل موجود ہیں، حدیث موجود ہیں، روایتیں موجود ہیں. پڑھیں گے تو دل باغ باغ ہو جائے گا. سبحان اللہ. بیٹی سے محبت ہو جائے گی. سبحان اللہ. جن کی بیٹیاں ہیں وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور جن کے بیٹے ہیں وہ بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ٹھیک، ماشاء اللہ. ساتھ ساتھ اس میں روحانی علاج بھی لکھے ہوئے ہیں کہ اگر اولاد نہ ہوتی ہو تو کیا وظائف پڑھے جائیں، بیٹیاں ہو بیٹا نہ ہو تو کیا ایسا وظیفہ پڑھیں جس سے بیٹا بھی نصیب ہو جائے، اور دیگر بھی مختلف اس سے ریلیٹڈ روحانی علاج موجود ہیں. بچہ اگر دودھ نہ پیتا ہو، ضد کرتا ہو تو کیا پڑھنا ہے، نظر لگ جاتی ہو تو کیا ایسا عمل کریں جس سے نظر کا سدباب ہو جائے وغیرہ. اچھا، ایک آخری کال ہے، اس نے روحانی علاج بھی مانگا ہے اور استخارہ تو ان کا ہو رہا ہے کہ بیرون ملک جانا بہتر ہے یا یہیں رہ کر ان کا کام کرنا بہتر ہے، تاہم ملازمت مل جائے، حلال و آسان روزگار ان کو نصیب ہو جائے، ایسا کوئی روحانی علاج شاید فرما دیجیے. عرض کر دیتا ہوں، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک انہیں جلد از جلد حلال اور آسان روزگار نصیب فرمائے. انہیں چاہیے ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام 100 مرتبہ پڑھیں اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے یہ برسر روزگار ہو جائے انشاءاللہ عز و جل. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، آپ نے اپنے مسائل کا حل سماعت فرمایا، آپ نے روحانی علاج سماعت فرمائے. اب جن اسلامی بھائی نے استخاروں کا فرمایا، آپ استخاروں کے جوابات سماعت فرمائیے. یہ اشفاق بھائی ہے، فرما رہے ہیں گھر سے بیماری کے ساتھ ساتھ تنگ دستی بھی ہے اور جاب وغیرہ بھی چھوٹ جاتی ہے، تو ایسا کوئی روحانی علاج بھی ارشاد فرمائیے جس سے گھر سے غربت، ناداری، تنگ دستی کا خاتمہ ہو جائے. اور استخارے میں کیا اشارہ موصول ہوا ان کے حوالے سے؟ جی، اشفاق بھائی کے استخارے کیا ہے، استخارے میں ان کے ساتھ تو کوئی ایسا جادو بندش وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے. اچھا. وقتی طور پر آزمائشیں ہیں. جی. تو اس حوالے سے میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہم عالیہ کا رسالہ ہے چڑیا اور اندھا صاحب. چڑیا اور اندھا صاحب. اس کے صفحہ نمبر 30 پر امیر علیہ سنت نے ایک وظیفہ تحریر فرمایا ہے کہ اگر گھر میں بیماری اور غربت و ناداری نے بسیرا کر لیا ہو تو بلا ناغہ 7 روز تک ہر نماز کے بعد یا رزاق یا رحمان یا رحیم یا سلام، دوبارہ یا رزاق یا رحمان یا رحیم یا سلام. سبحان اللہ. یہ جو ورد ہے ان کو 112 بار پڑھ کر دعا کیجیے، انشاءاللہ عز و جل بیماری، تنگ دستی اور ناداری سے نجات حاصل ہوگی. سبحان اللہ، کیا خوب وظیفہ مبلغ نے پیش کیا ہے. یا رزاق یا رحمان یا رحیم یا سلام، ہر نماز کے بعد 112 مرتبہ پڑھنا ہے. اللہ تعالیٰ کی، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے اور 7 دن تک یہ کرنے کا عمل ہے. تو دیکھیں تقریباً جو عمل ہوتے ہیں، وظائف ہوتے ہیں، یہ ریلیٹڈ نماز سے ہی ہوتے ہیں، کیونکہ نماز جو ہے یہ سب سے بڑھ کر وظیفہ ہے، سب سے بڑھ کر جو عمل ہے وہ ہے نماز. اور نماز کے بعد ہی جو وظائف ہیں، جو عمل ہیں، وہ کرنے کی اجازت ہوتی ہے. تو ایسا نہ کہ معاذ اللہ نمازیں قضا ہوتی رہیں اور وظائف اور عملیات کا سلسلہ جاری رہے.
اگر ایسا رہا تو ہو سکتا ہے کہ ان عملیات اور ان وظائف کی وہ مطلب برکتیں حاصل نہ ہو پائیں. جی اچھا، ایک اور عیسائی بھائی ہمارے یہ شمیم بھائی ہیں جی، یہ فرما رہے ہیں کہ گھر کا استخارہ کریں، کیا پرابلم ہے؟ گھر میں جھگڑے رہتے ہیں، لڑائی جھگڑے. جی شمیم بھائی کا استخارہ کیا ہے، گھر کا تو نہیں ہو سکا کیونکہ گھر کا انہوں نے ایڈریس نہیں بتایا. اچھا، گھر کے استخارے کے لیے مکمل پتہ وغیرہ بتانا ہوتا ہے. اچھا ٹھیک. تو شمیم بھائی کا استخارہ کیا ہے، استخارے میں تو ان کے ساتھ تو نظر بد کا معاملہ آ رہا ہے، کوئی جادو بندش نہیں ہے. گھر میں لڑائی جھگڑے وغیرہ دور ہو جائیں، اس حوالے سے بہت ہی پیارا روحانی علاج جی یا ودود. یا ودود. جی یا ودود اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ صفاتی نام 1001 بار پڑھیں اور لاہوری نمک پہ دم کریں اور وہ نمک گھر میں استعمال کروائیں، انشاءاللہ عز و جل گھر امن کا گہوارہ ہو جائے گا. سبحان اللہ، کیا خوب اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام ہے جس کے غالباً معنی اے محبت کرنے والے، یا ودودو کا مطلب. تو یہ آپ جو ہے تو عمل کیجئے انشاءاللہ عز و جل، اس سے آپ کے گھر کے جھگڑے دور ہو جائیں گے. اچھا غلام حیدر بھائی یہ فرما رہے ہیں اولاد نہیں ہے، جی کیا اشارہ ہے استخارے میں؟ استخارے میں تو ان کے ساتھ کوئی روحانی مسئلہ نہیں آ رہا، تو اس حوالے سے میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہم عالیہ کے رسالہ ہے زندہ بیٹی کنویں میں پھینک دی، اس کے صفحہ نمبر 22 پر 22 پر امیر علیہ سنت نے ایک وظیفہ لکھا ہے کہ ہر نماز کے بعد 300 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا معمول بنا لیجئے، انشاءاللہ عز و جل صاحب اولاد ہو جائیں گے. کون پڑھے گا یہ 300؟ یہ اسلامی بہن اور اسلامی بھائی دونوں پڑھ سکتے ہیں. دونوں میاں بیوی عمل جی کر یہ دونوں عمل کر سکتے ہیں. آپ دونوں ہی عمل کر سکتے ہیں، دونوں ہی عمل کر لیں. اچھا ایک اور عیسائی بھائی ہمارے مولا بخش بھائی، انہوں نے جو اپنی تکلیف اپنی بیماری بیان فرمائی، اس کا کیا اشارہ ملا اور کیا روحانی علاج اس کا ہوگا؟ ان کے استخارے کیا ہے، استخارے میں تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بیماری کا معاملہ آ رہا ہے نا. تو آپ کو چاہیے کہ آپ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا معید یا معید جی یا معید یا معید یہ اللہ پاک کا صفاتی نام ہے، اس کو ورد کرتے رہیں تو انشاءاللہ عز و جل بیماریوں سے محفوظ رہیں گے. ٹھیک ہے. پھر ہمارے محمد لطیف بھائی ہیں جی، ان کو ملازمت ملنے کا عمل تو ہم نے بتا دیا ہے، اب پرابلم یہ آ رہی ہے کہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ میرا بیرون ملک جا کر کام کرنا بہتر ہے یا یہیں پاکستان میں رہتے ہوئے میں کام کروں؟ جی لطیف بھائی کے استخارے کیا ہے، استخارے میں ان کا پاکستان میں رہ کے ان کا جاب کرنا بہتر آ رہا ہے. جی پاکستان بہتر ہے ان کے لیے. ٹھیک ہے. جن عیسائی بھائیوں کے استخارے ہوئے یہ یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا اور حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی جانتا ہے. اچھا یہ چند روحانی علاج بھی ہم عرض کر دیتے ہیں. عیسائی بہن فرما رہی ہیں کہ ان کا رشتہ نہیں ہو رہا، اس کا کوئی وظیفہ بتا دیں انشاءاللہ رشتے کی رکاوٹیں دور ہو جائیں، جلد ان کو نیک اور پابند سنت رشتہ نصیب ہو جائے. میرے شیخ طریقت امیر سنت کا رسالہ مینڈک سوار بچھو اس رسالے کی زیارت بھی کر لیجئے. اس رسالے کے صفحہ نمبر 24 پر روحانی علاج موجود ہے کہ جن لڑکیوں کی شادی نہ ہوتی ہو یا منگنی ہو کر ٹوٹ جاتی ہو وہ نماز فجر کے بعد یا ذل جلال والاکرام 312 بار پڑھ کر اپنے لیے نیک رشتہ ملنے کی دعا کریں، انشاءاللہ عز و جل جلد شادی ہو اور خاوند بھی نیک ملے. اچھا جی. یہ ایک اور جو ہے تو فرما رہے ہیں کہ زوجہ امید سے ان کی نا تو خیریت کے ساتھ ان کو اولاد نرینہ عطا ہو جائے بغیر آپریشن کے اور ترکیب بن جائے، خیر و عافیت کے ساتھ درازی عمر والی اولاد نرینہ ان کو نصیب ہو جائے. ایسا کوئی وظیفہ بتا دیجیے. اللہ عز و جل انہیں صاحب اولاد فرمائے اور نیک صالح اولاد بغیر آپریشن کے عافیت کے ساتھ نصیب اولاد نرینہ نصیب فرمائے. انہیں چاہیے کہ میاں بیوی کو دونوں کو چاہیے 101 بار روزانہ سورۃ الکوثر سماعت بھی فرما لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. ان شانئک هو الابتر. یہ سورۃ الکوثر پڑھیں انشاءاللہ عز و جل جلد ہی بیٹے کے ماں باپ بن جائیں گے. ماشاءاللہ. یہ بھی آپ کو مل جائے گا زندہ بیٹی کنویں پھینک دی صفحہ نمبر 26-26 پر موجود. ماشاءاللہ. ایک اور یہ عیسائی بھائی ہیں یہ فرما رہے ہیں نام ان کا انیس ہے نا جی، اور ان کو جاب نہیں مل رہی، انتہائی کوشش کے باوجود ایک جگہ اپلائی کیا ہوا ہے، ٹیسٹ بھی پاس کیا پر کال نہیں آ رہی. یہ جاب انٹرویو بھی دے چکے ہیں،
ٹیسٹ پاس بھی کر چکے انٹرویو، لیکن اب ان کو کال نہیں آ رہی ہے. ایسا کوئی روحانی علاج بتائیں جس سے ان کو کال آ جائے اور ان کی وہاں جوائننگ ہو جائے. میں عرض کرتا ہوں، میرے شیخ طریقت امیر سنت کا جو کتاب ہے مدنی پنصورہ، جی، صفحہ نمبر 248 248 پر یہ روحانی علاج موجود ہے، یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں. وظیفہ نمبر کیا ہے اس کا؟ وظیفہ نمبر 19. اچھا، نمبر 19 ہے. بسم اللہ کے 19 حروف کی نسبت 19. جی، سماعت بھی فرما لیجئے. اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا رزاقو، یا رزاقو، یا رزاقو، جو فجر کے فرض و سنت کے درمیان، فرض اور سنت کے درمیان 41 دن تک 550 بار پڑھے گا، انشاءاللہ عز و جل دولت مند بھی ہو جائے گا اور اس کا رزق جو ہے وہ بھی لگ جائے گا، روزگار بھی لگ جائے گا انشاءاللہ. اب جیسے مثال کے طور پر اب یہ مسجد میں پہنچے ہی، جی جی 5 منٹ رہ گئے، جی، مثال کے طور پہ 5:40 پہ جماعت ہے، یہ پہنچے ہی 5:35 پر، اب سنتیں پڑھ لی. اب سنتیں پڑھ کے جب پڑھنا شروع کریں گے ہو سکتا ہے اس دوران جماعت قائم ہو جائے. جی جی جی، ٹھیک ہے. تو 6:40 پر جیسے کہ 6:30 6:40 کے آس پاس، تو اس دوران جیسے جماعت قائم ہو جائے. ٹھیک ہے. اب یہ کیا کریں، یعنی کہ یہ جماعت میں شامل ہو جائیں یا یہ وظیفہ جو ہے تو اس کو جاری رکھیں؟ اچھا، عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی مجبوری کے تحت کوئی وظیفہ رہ جاتا ہے تو ہم اس وظیفے کو اسی دن پورا کرنا جائز بات ہے. نماز پڑھنے کے بعد اپنے وظائف وہ جو وظیفہ ہے وہ مکمل کر لیں. تو طلوع آفتاب سے پہلے اس کو مکمل کر لیں. جی جی، ٹھیک ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے استخاروں کے جوابات بھی سماعت فرمائے اور ساتھ ساتھ روحانی علاج بھی حاصل فرمائے. آئیے بڑھتے مزید کالز کی طرف، سنتے ہیں کہ آپ ہم سے کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں اور کیا کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا چھوٹا بھائی ہے کہ وہ شراب کے نشے میں ہر ٹائم دھت رہتا ہے، گھر والوں کو بھی تنگ کرتا ہے اور دیگر لڑکیوں کا بھی اس کا چکر ہے. تو بہت ہم سارے گھر والے پریشان ہیں، برائے کرم کا کوئی وظیفہ بتائیں. اللہ رب العزت آپ کے بھائی کو نیک بنائے اور ان کو ہر گندے نشے سے نجات دے کر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نشے سے سرشار فرما دے. اس کا انشاءاللہ روحانی علاج عمل کرتے ہیں. مزید کال چلائیے. میرا نام محمد افنان ہے اور میں اٹک کا رہنے والا ہوں. میرا سوال یہ ہے، بہت زیادہ کمزوری ہے جسم میں اور جگر خون نہیں بناتا، اس لیے اس کے لیے کوئی روحانی علاج ارشاد فرمائیں. ابھی عرض کرتے ہیں افنان بھائی، مزید کال چلا دیجیے. سر میرا نام ذوالفقار ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرا بیٹا ہے کہ وہ اس کا نام وقاص علی ہے اور اس کی والدہ کا نام پروین بی بی ہے. وہ رات کو سوتے ہوئے اٹھ کر چلنا شروع کر دیتا ہے یا اپنی باتیں بولنا شروع کر دیتا ہے. یہ کوئی روحانی علاج وغیرہ؟ جی ابھی عرض کرتے ہیں انشاءاللہ. مزید کال چلائیے. میرا نام محمد عارف قادری ہے اور میری والدہ کا نام حفیظہ بی بی ہے. میں سلائی کا کام کرتا ہوں. میرا کام پہلے بہت اچھا تھا، اب میرا کام بالکل بند ہو چکا ہے. میں جو بھی کام کرتا ہوں وہ کہتے ہیں ابھی ٹائم نہیں ہے، ایک دن بعد آنا. جہاں بھی جاتا ہوں وہ کہتے ہیں ایک ہفتے کے بعد آنا. جی عارف بھائی، ابھی آپ کو اس کا استخارہ کر کے روحانی علاج عرض کرتے ہیں انشاءاللہ. مزید کال چلائیے. ایک بہت مشکلات ہیں زندگی کے اندر، ہر کام کے اندر رکاوٹ ہے. کسی قسم کا بھی کام ہو، کام میں بھی دل نہیں لگتا اور نماز پڑھنے کو بھی دل نہیں کرتا. اللہ تبارک و تعالی آپ کی رکاوٹیں دور فرمائے، عبادتوں میں دل لگ جائے اور دیگر نیک اور جائز کاموں میں بھی آپ کا دل لگ جائے. اس کا روحانی علاج آپ سماعت فرمائیے. جن اسلامی بھائیوں نے استخاروں کا فرمایا آپ کے استخارے کیے جا رہے ہیں اور جن اسلامی بھائیوں نے روحانی علاج مانگے آپ کو روحانی علاج پیش کیے جا رہے ہیں. سب سے پہلی کال تھی اس کی سیریل کی، بہت آزمائش میں معلوم ہو رہے ہیں بیچارے، اور بھائی کے حوالے سے فریاد کر رہے تھے کہ وہ شرابی بھی ہے اور دیگر جو ہے تو برائیوں میں بھی مبتلا ہے. تو ایسا روحانی علاج کے نیک بن جائے، اللہ اس کے رسول کا فرما بردار ہو جائے، اپنے والدین کا تابع فرمان بن جائے. جی جی میں عرض کرتا ہوں، یہ روحانی علاج جو ہے ہمارے تعویذات اتاریہ کے بستے سے بھی آپ کو مل سکتا ہے. جی چھپا ہے نا. ٹھیک ہے. اس کو ہم کہتے ہیں نیک بنانے کا عمل. جی آپ سماعت بھی فرما لیجئے کہ جب آپ کے بھائی گھر میں آئیں اور رات میں یا کسی وقت سو رہے ہوں تو کم و بیش 5 فٹ کی دوری سے سورہ اخلاص، ٹھیک ہے، یہ ایک مرتبہ پڑھ لیا کریں ان کے قریب نا، تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے وہ نیک بن جائیں گے.
تو مطلب یہ کتنی آواز سے پڑھنی ہے؟ اگر اس کی نیند میں سے بیدار ہو گیا، اس نے دیکھا کہ مجھ پہ کوئی پڑھائیاں ہو رہی ہے، کوئی دم درود ہو رہے ہیں، تو اس کا کیا اس پر ری ایکشن آ سکتا ہے؟ جی ہاں، اس میں یہ احتیاط کریں کہ زیادہ تیز آواز سے نہ پڑھیں کہ ان کی نیند ڈسٹرب نہ ہو، ٹھیک ہے، نیند خراب نہ ہو، اور بالکل ہلکی آواز کے ساتھ، جیسے میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یعنی اپنے کان سن لیں، اپنے کان سن لیں، اپنے کان سن لیں، تو اتنی آواز سے پڑھ لیں انشاءاللہ عز و جل، اس کی برکت سے ان کو یہ فائدہ حاصل ہوگا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اچھا جی، اور مزید یہ کالز ہیں. ایک عیسائی بھائی فرما رہے ہیں، ان کا نام افنان ہے، انہوں نے اٹک سے کال کی ہے اور بتا رہے کمزوری ہے ان کو، تو اس حوالے سے کیا روحانی علاج ہے ان کا؟ ان کو چاہیے کہ یہ روزانہ 3 ٹائمز اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا سلامو 33 مرتبہ پڑھیں، اپنے اوپر بھی دم کر لیجئے اور پانی پر بھی دم کر لیں، ٹھیک ہے، وہ پانی استعمال کریں، پئیں، تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے کمزوری دور ہوگی انشاءاللہ عز و جل. اس کے بعد ایک مدنی منع کے حوالے سے ان کے والد صاحب نے بتایا کہ وہ سوتے میں بولتا بھی ہے اور سوتے میں اٹھ کر چلنا بھی شروع ہو جاتے ہیں. واقعی یہ بڑا آزمائش والی بات ہے کہ اللہ نہ کرے وہ سیڑھیوں کی طرف چلا جائے یا گھر سے باہر نکل جائے سوتے میں. اللہ تعالیٰ حفظ و امان میں رکھے، آمین. تو کیا ایسا عمل کریں؟ پتہ نہیں بچہ یہ کر سکے نہ کر سکے تو ان کے والدین کر کے اس پر دم کر دیں یا کوئی ترکیب بنا دیں. انشاءاللہ عرض کرتا ہوں، میرے شیخ طریقہ میں امیر اہل سنت کا رسالہ بیمار عابد، جی، اس بیمار عابد رسالے کے صفحہ نمبر 27 پر موجود، نیند نہ آتی ہو، ڈراؤنے خواب آتے ہوں، نیند میں جسم پر وزن پڑتا ہو یا ایسا محسوس ہوتا ہو جیسے کوئی دبوچ رہا ہے نا، نیز جن جادو وغیرہ بلا و آفات سے حفاظت کے لیے سوتے وقت عمر بھر روزانہ بلا ناغہ یہ عمل کیجیے. دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں پھیلا کر تینوں قل شریف یعنی سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس ایک بار پڑھ کر ان پر دم کر کے سر، چہرے، سینے اور آگے پیچھے جہاں تک ہاتھ پہنچے نا وہاں سارے بدن پر پھیریے، پھر 2 بار، پھر 6 بار، یعنی تیسری بار اسی طرح کیجئے. انشاءاللہ عز و جل اس کا فائدہ خود ہی دیکھ لیں گے. 3 مرتبہ گویا یہ عمل کرنا ہے. ہر مرتبہ سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورۃ الناس پڑھ کے دونوں ہتھیلیوں پر دم کر کے اپنے بچے کے سر سے پیر تک ہاتھ پھیر لیں. ٹھیک ہے، اگر بچہ یہ عمل کر سکتا ہو تو خود کر لے، یہ زیادہ بہتر ہے. اور اگر بچے کی اتنی عمر نہیں ہے یا اس کے مخارج اور قواعد اتنے پراپر نہیں کہ وہ خود کر سکے تو کوئی اور کر لے. اچھا، ایک عیسائی بھائی فرما رہے ہیں ہر کام میں ان کے رکاوٹیں ہیں، کام میں بھی دل نہیں لگتا، عبادت میں بھی دل نہیں لگتا. ایسا کوئی عمل کے رکاوٹیں دور ہو جائے، ان کا نیک جائز کاموں میں دل لگ جائے، عبادتوں میں دل لگ جائے ان کا. ان کو تو میں ایک عملی بھی ایک مدنی مشورہ دوں گا کہ انہیں چاہیے کہ ابھی عاشقان رسول کے مدنی قافلے میں یہ سفر کریں نا، اور ابھی ان کے پاس موقع بھی ہے، آپ کے علاقے سے بھی دعوت اسلامی والے عاشقان رسول کے مدنی قافلے سفر کریں گے، خود ہی ان سے جا کر رابطہ کریں اور اپنا نام لکھوا کر مدنی قافلے میں سفر. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے نیک بننے کا آپ کو موقع ملے گا. ساتھ ہی ساتھ جو کاموں میں رکاوٹ ہے اس کے لیے آپ یہ وظیفہ کیجئے. صبح جب بھی آپ کی آنکھ کھلتی ہے نہار منہ اللہ عز و جل کا یہ صفاتی نام یا مقتدرو، یا مقتدرو، ٹھیک ہے، یا مقتدرو، یا مقتدرو، یہ 20 مرتبہ اول آخر دوری شریف کے ساتھ پڑھیں. آپ کے کاموں میں مدد الہی شامل. اللہ اکبر. کیوں کرنا میرے کام بنے غیب سے حسن، بندہ بھی ہوں تو کیسے بڑے کارساز کا. جب ہر کام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو جائے گی پھر تو انشاءاللہ کام بنی جائیں گے سارے. اچھا، یہ ہمارے سائیں بھائی عارف بھائی یہ فرما رہے ہیں سلائی کا کام تھا پہلے تو اچھا تھا، اب جو ہے تو ان کا کام جو ہے زوال کی طرف جا رہا ہے، تو کیا استخارے میں اشارہ آیا ان کے لیے؟ جی عارف بھائی کا استخارہ کیا ہے؟ استخارے میں ان کے ساتھ نظر بد کا معاملہ آ رہا ہے نا، ٹھیک ہے، کوئی جادو اثرات وغیرہ نہیں ہے. اس حوالے سے میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہم عالیہ کا رسالہ ہے چڑیا اور اندھا سانپ، اس کے صفحہ نمبر 28 پر وظیفہ امیر علیہ سنت نے تحریر فرمایا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کاغذ پر 35 بار 35 بار لکھ کر گھر میں لٹکا دیجیے. انشاءاللہ عز و جل شیطان کا گزر نہ ہوگا اور اس کے حلال میں خوب برکت ہوگی. اگر دکان میں لٹکائیں گے اور جائز کاروبار ہوا تو انشاءاللہ عز و جل خوب چمکے گا انشاءاللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے سلسلہ روحانی علاج استخارہ آپ نے ملاحظہ فرمایا، اس حوالے سے اپنا فیڈ بیک بھی دیجیے. اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ ہفتے میں 2 دن منگل اور بدھ انہی اوقات کے درمیان عصر و مغرب کے درمیان یہ سلسلہ براہ راست مدنی چینل پر نشر کیا جاتا ہے،
اس کی دعوت بھی دیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، یا اللہ عز و جل جن جن پریشان حالوں نے، بیماروں نے، تنگ دستوں نے، بے روزگاروں نے ہم سے رابطہ کیا، ان سب کے پریشانیاں دور فرما. یا اللہ عز و جل اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی بے حساب بخش و مغفرت فرما. یا اللہ سب کے دکھ درد دور فرما. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دل کا اجڑا